وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ انبیاء کی آیت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس اور جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پہلی بات۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر بندے کو آزمانا ہے، بھلائی دے کر بھی اور تکلیف دے کے بھی، دونوں صورتوں میں آزمانا ہے، شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں سب کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ ایک عجیب سا تصور اور پرسیپشن ہے، اینگزائٹی، ڈپریشن، پریشانیاں چاروں طرف سے بندے کو پریشانیوں نے گھیرے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ سوال کرتا ہے کہ علامہ صاحب میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں کوئی کبائر کا مرتکب تو نہیں ہوا، میں بڑا سافٹ ہارٹیڈ، میں نے کوئی زنا نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، غلطی نہیں کی، اپیرنٹلی کوئی ایسی بڑی بلنڈر نہیں ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ گھروں کے کرائسز، بزنس کے کرائسز، فیملی ایشوز، ہر بندہ ہی پریشان ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں وہ مقدمات کی زد میں ہے، کہیں وہ اپنے جاب کے اندر لیگ پلنگ کی زد میں ہے، کہیں نہ کہیں اضطراب اور بے قراری ہے، چین ہے ہی نہیں، کسی کروٹ چین نہیں ہے۔ آپ بڑی سطح کے بزنس مین کو دیکھ لیں، ایک چھوٹے پیمانے کے پر کاروبار کرنے والے بندے کو دیکھ لیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، میں نے پیدا کیا ہے نا تو میں خیر اور شر دونوں دے کے آزماؤں گا، بھلائی کے ساتھ بھی اور برائی کے ساتھ بھی۔ دنیا دارالامتحان ہے اور یہیں آپ کی گریڈنگ ہونی ہے، ایسے ہی ہے۔ گریڈنگ کہاں ہونی ہے آپ کی؟ گریڈنگ تو یہیں ہو جائے گی آپ کا۔ میرا ایگزامینیشن ہال یہ ہے، دارالامتحان تو یہیں دینا ہے نا، نتائج جا کے بعد میں آ جائیں گے۔ عند الامتحانی یکرم المرء او یہان، امتحان کے وقت ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ بندہ یا تو اس کو عزت بخشی جائے گی یا اس کے دامن میں رسوائی آ پڑے گی۔ اچھا، آپ جب پیپر، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا پیپر دینے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ مجھے یاد ہے میرا کیمسٹری کا میرا پریکٹیکل تھا اور اس کے بعد وائوا تھا، میں نے نکلتے ساتھ کہہ دیا کہ میری کیمسٹری میں سپلی آ جائے گی۔ اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کیا کر کے نکلا ہے، کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہیں انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم یفتنون، اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہمیں کوئی آزمائش نہیں آنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، تمہاری یہ پرسیپشن دیٹس ناٹ رائٹ۔ آپ سارے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اب ہمیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے کون ہیں، برگزیدہ چنیدہ سلیکٹڈ لوگ پیغمبر ہیں، ایسے ہی ہے، نہیں اتفاق کرتے آپ؟
اللہ کی مخلوق میں اس کے پسندیدہ برگزیدہ چنیدہ لوگ اس کے پیغمبر ہیں. مجھے کوئی ایک پیغمبر تو دکھائیے جس کو دنیا میں تکلیف نہ آئی ہو. کوئی ایک تو دکھا دیجئے. اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکلیف سے بچانا ہوتا، آزمائش سے بچانا ہوتا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو محفوظ رکھتے سب سے پہلے. لیکن ایسا نہیں ہوا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا سورۃ نمل کے اندر، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے. اصل میں میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نافرمانی کرتا ہوں. فإنما یشکر لنفسہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے شکر کیا تو اللہ پر احسان کیا ہے، اپنی ذات لنفسہ ہی، اپنی ذات کے لیے شکر ادا کیا ہے. اور ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی، نہ کرے اس کی نعمتوں کا اظہار، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نوح علیہ السلام کو کہا تھا اس کی قوم نے، لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح تبلیغ سے باز آ جائیں ورنہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. نبوت بھی اللہ نے دی، بھیجا بھی اللہ نے، پیغام بھی اللہ کا، سارا کچھ رب کا ہے، اور رب کا پیغام دیتے کہتے ہیں یہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، آپ کو چھوڑیں گے نہیں، پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں آزماتا رہوں گا، کبھی بھوک دے کے، کبھی کاروبار کا نقصان کر کے، اور کسی نہ کسی طرح تمہیں آزماؤں، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی پھلوں کی کمی کے ساتھ انسان کو آزمایا جاتا رہے گا. یہ آزمائشیں ٹلتی نہیں ہیں جی. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے جس پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پر یہ دو نوجوان بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں with half sleeves, they are looking at me. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں میں سے اگر کسی کو بہت تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو یہ اس کے اعمال کی وجہ سے آ گئی ہے اور دوسرے کو نہیں آئی؟ تو کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، اس کو مشکل میں ڈال دیے، شادی ہوئی، بچہ نہیں ہوا، جاب جاتی رہی، ڈفرینٹ وے میں ڈکلائنز آتے رہتے ہیں، سلمپس آتے رہتے ہیں. تو اب کیا آپ فیصلہ کر لیں گے کہ اللہ کا نام پسندیدہ ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. رسالت ماب علیہ السلام نے امام بخاری کی حدیث، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اسے کس میں ڈال دیتے ہیں؟ مشکل میں ڈال دیتے ہیں. ہاں، دوسری حدیث اذا اراد اللہ بعبدہ الخیرا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اجل بہ لہ العقوبہ. دوبارہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ جسے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اجل بہ لہ العقوبہ، اللہ اس کو فوراً مصیبت میں ڈال دیتا ہے، فوراً مصیبت میں. گھروں کی بندش، رکاوٹیں، فیملی کا کرائسس، بحران، کوئی نہ کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے. اب آپ نے کہنا پتہ نہیں مولانا یہ کیسی محبت ہے؟ جسے محبت ہوتی ہے بندہ تو اسے کانٹا چبھتے نہیں دیکھتا. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، فرمایا کہ یاد رکھنا جب اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا پھر دنیا اسے جلدی دنیا کی مصیبت میں مبتلا کر دے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، سبق سکھانا چاہتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ، اس سے تکلیف کو روک لیتا ہے. اس سے تکلیف کو کیا کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار میں تو سارا کچھ ہی کرنا وا، تو بڑا نیک ہے، بڑا مسیتڑ ہے، بڑی نمازاں تے بڑے نفل تے بڑے تیرے سارا کچھ پڑھتا رہنا ہے، وہ تیریاں مشکلیں نہیں مکدیاں یار، تیرے پینڈے دکھ تے مکدے ہی نہیں یار، غلطیاں سسی کرتے رہنے پر انج تے نہیں. ایسا نہیں ہے. اس کا جواب سن لے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بربادی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تکلیفوں کو روک لیتا ہے. کس کو روک لیتا ہے؟ تکلیفوں کو روک لیتا ہے. وہ خوش پھرتا ہے، کہتا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں ان سب سے بہتر ہوں. وہ خوش پھرتا رہتا ہے. فرمایا ایسا نہیں ہے. گناہ بھی کرتا ہے بذنبہ ہی، گناہ بھی کرتا ہے، اسے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. گناہ کر کے، دوسروں کا مال لوٹ کے، دوسروں کے حقوق غصب کر کے، دوسروں کو ذلیل رسوا کر کے بڑا حشاش بشاش خوش
اور آسودہ پھرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بربادی کا ارادہ کرتا ہے امسک عنہ بذنبہ، اس سارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ تکلیف کو روک لیتا ہے، حتیٰ یوافی بہ یوم القیامت، یہاں تک کہ اللہ کا اور اس کا آمنا سامنا یوم قیامت کو ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ وہاں تو بڑے خوش پھرتے تھے نا، تو ہوتا ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے۔ ایک بندہ زمینوں پر قبضہ کیے جا رہا ہے، جھوٹے کیس، جھوٹے دعوے، فراڈ، دھوکہ، بے ایمانی، ساری خرابیاں کرے چلے جا رہا ہے، اور جو خرابی زیادہ کرتا ہے، جو دوسرے کوئی بربادی کا سامان زیادہ کرتا ہے، تو خوشحال ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ ویل آف اور بڑا فلورش، بڑا گرو کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے تکلیف کو روک لیتا ہے اور پھر اس کو پہنچا دیتا ہے، اس کے انجام کو پہنچاتا ہے۔ انا عزم الجزائی ما عزم البلائی، حدیث پاک میں آتا ہے جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر، مصیبت چھوٹی تو اجر کم، مصیبت جو ہے وہ بڑی تو اجر بھی زیادہ۔ عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں جی، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور اگر وہ اس آزمائش پہ راضی ہو جاتا ہے، اس آزمائش پہ، یہ تو سب سے مشکل کام ہے نہ۔ تو اگر آپ میں سے کسی کی جاب چھوٹ جائے، پتہ چلے کہ یار آپ کی جاب آپ کو فائر کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ خوش ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، راضی۔ جو مصیبت پہ راضی ہو جاتا ہے، اپنا معاملہ سپرد الہی کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہتر انتظام فرما دیتا ہے۔ اگر بندہ رب کی رضا پر راضی ہو جائے۔ یا غلام، رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن عباس سے، یا غلام وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُونَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُونَ، فرمایا ابن عباس یہ بات یاد رکھنا، اگر یہ میری ساری امت اکٹھی ہو کے کسی بندے کو نفع دینا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی، نفع نہیں دے سکتی، الا بشیء قد کتب اللہ لک، وہی کچھ ملے گا جو اللہ نے لکھ دیا۔ اچھا یہ مجھے بڑا بسا اوقات عجیب سا لگتا ہے، یار تو بڑا پھنسیا سے ویخ لے پھر میں تینوں کس طرح مشکل چکڑے ہے، یہ تیرے میں نے سارے معاملے حل کر دیے ہیں، تیرے تو معاملات بڑے پیچیدہ اور گمبھیر اور بڑے الجھے ہوئے تھے، تجھے میں نے ساری الجھنوں سے نکال دیا ہے، ساری الجھنوں سے۔ لوگ کہتے ہیں دوسرے کو زیر بار لاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے اور کسی کو نفع دینا چاہے نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور نفع اگر دیں گے تو وہی کچھ دیں گے جس کا اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر رکھا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط پڑ گیا مدینہ کے اندر، شدت کا قحط تھا، آپ نے باہر سے غلہ منگوایا اور کوشش کی کہیں قحط دور ہو جائے، کوئی فرق پڑ جائے اس کا، لیکن قحط کا فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آپ بہت پریشان تھے کہ ہوا تو ہوا کیا میرے ساتھ۔ بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو مجھے خواب کے اندر رسالت امام علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا بلال بن حارث، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ عمر بہت ہی سمجھدار آدمی ہے، اور عمر سمجھدار نہیں نکلا، عمر سمجھدار نہیں نکلا۔ بلال بن حارث نے جا کے عمر فاروق کو بتایا کہ رات خواب میں کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں فرمایا کہ میں تو عمر کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا، عمر تو بالکل سمجھدار نہیں نکلا۔ عمر فاروق کی تو بالکل چین اور قرار بالکل چھن گیا کہ یہ مجھے میرے نبی نے غیر دانشمند قرار دیا۔ آپ نے فوراً نماز فجر کے بعد صحابہ کو بلا لیا، عثمان غنی کو بلا لیا، شیر خدا کو، ابن عوف کو، ابی ہریرہ، سب کو بلا لیا، آ جاؤ سارے آ جاؤ، اور کہا کہ یہ دیکھیے یہ خواب آیا بلال بن حارث کو، اور رسالت امام علیہ السلام نے مجھے غیر سمجھدار قرار دیا ہے، ناسمجھ اور نادان قرار دیا ہے، حالانکہ میں نے تو اتنا اچھا کام کیا ہے، مدینہ میں قحط پڑا، میں نے شام سے، میں نے ہر جگہ سے غلہ اور اجناس منگوا کے میں نے ان کی ضروریات کو پورا کیا ہے، اب ان کی ضروریات پوری نہیں بھی ہوتی تو میں کیا کروں؟ اوپر سے مجھ پر نادانی اور ناسمجھی کی مہر بھی لگا دی گئی۔ کیا خواب کی تعبیر ہے؟ سارے صحابہ موجود تھے اور بڑے غور و فکر کے بعد کہا کہ اصل میں عمر جو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ آپ نے ظاہری اسباب تو اختیار کیے ہیں لیکن آپ نے اپنے رب سے رجوع نہیں کیا۔ میری بات سمجھیے، آپ نے ظاہری اسباب تو اختیار کیے ہیں لیکن آپ نے اپنے رب سے رجوع نہیں کیا۔
تو پوچھا کیا کیسے، میں تو کوئی عبادت میں کوتاہی نہیں کرتا. تو کہا کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تم پر قحط پڑ جائے تو نماز استسقا، بارش نہ ہو تو ادا کرو، کہ آپ کا ذہن اس طرف گیا؟ کہتے نہیں گیا. تو فرمایا آپ نے اونٹ کی اونٹ، کارواں کے کارواں غلے کے منگا لیے، ظاہری اسباب پر بھروسہ تو کیا، اپنے رب سے رجوع کیوں نہ کیا؟ آپ اسی طرح اٹھے، مدینہ میں اعلان کیا، صحابہ کے ساتھ باہر تشریف لے گئے، نماز استسقا ادا کی، اور اللہ نے جو ہے وہ اپنے بادلوں کو حکم دے، بادل برس پڑے اور قحط جاتا رہا. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ظاہری اسباب تو اختیار کر لیتے ہیں لیکن اپنے رب سے رجوع کرنا بھول جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے بیماری جب آتی ہے تو جگہ جگہ پوچھتے ہیں کہ بیماری کا سب سے اچھا کنسلٹنٹ کدھر ہے، ڈاکٹر کدھر ہے، اس کے پیچھے چلتے ہوئے رہتے ہیں، ہر ڈاکٹر سے، ہر ہاسپٹل سے اچھی فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں. کبھی یہ خیال نہیں آتا کسی کو صدقہ دے دیں، کبھی یہ خیال نہیں آتا کسی عالم مفتی سے، کسی اللہ والے سے دعا کروا لیں. ہم رب کی طرف رجوع نہیں کرتے لیکن ظاہری اسباب میں ہم کہیں بھی کمی کوتاہی نہیں کرتے. تو پیغام یہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ یاد رکھو جہاں ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہو وہاں اپنے رب سے رجوع کرنا کبھی بھی نہ بھولو. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے اتنا فرمایا تو حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے رب ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ جد امجد ہیں، امام الانبیاء، حبیب کبریا، جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے جد امجد ہیں. آپ بتائیے ان کا قصور کیا تھا؟ میں نے جو دیکھا قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر، کمال کی آپ پر آزمائشیں آئی ہیں، کمال کی آزمائشیں آئی ہیں. اول تو اولاد ہوتی نہیں تھی، اول تو اولاد 100 سال عمر ہوگی، بچہ ہوا ہی نہیں ہے، اور جب بچہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ لے چلیں ان کو، گھر سے باہر نکالیں. فرمایا اور جب وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع، یا اللہ. اچھا بڑا آپ اس کو یوں نہ دیکھیں، قرآن کریم کو پڑھتے جاتے ہیں واقعاتی طور پر. نہ میں آپ سے کہتا ہوں جی آپ بڑے عقیدت مند ہیں میرے، بڑی محبت کرتے ہیں میری، اور بڑے میری باتوں کو فالو کرنا اور بڑا مجھے ویٹیج دینا. میں کہتا ہوں کہ آج بیگم اور بچے کو لے جائیں اور لے جانے کے بعد ایسا کریں کہ یہ سندر سے آگے، رائے ونڈ سے آگے، یہ چولستان میں جا کے چھوڑ کے آ جائیں. چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. آسان کام ہے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑتے. بچہ اسکول سے دیر ہو جائے تو کتنی دل پر قیامت ٹوٹتی ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. شام کو بیٹا گھر جلدی نہ آئے تو کیا گزرتا ہے. تو حوصلہ بھی تو تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا، خواب میں ہی حکم آیا تھا، وہی آئی تھی کہ ان کو چھوڑ دیجیے گا وادی غیر ذی زرع میں، تو چھوڑ کے آ گئے. اور پوچھا تھا، ہاجرہ نے پوچھا تھا الا من تاکلونا، یہ کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کے سہارے پہ. یہ چیزیں بیونڈ دا وزڈم جاتی ہیں. آپ کو شدید بھوک لگی ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو میں چل پڑوں اور واحد آپ کے پاس ایک ہی سورس ہو، کوئی بندہ آپ کو نظر آتا ہے تو میں بھی چلا جاؤں اور کہوں کہ آپ کہتے ہیں مولانا بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، گرد و نواح میں کوئی ایسا آثار نظر نہیں آتے، تو میں کہوں اللہ پہ بھروسہ کرو، تو آپ نے کہنا اللہ نے آسمان سے پھینک دینا مجھے. آپ جب نہیں دیکھے جا رہے اللہ آسمان سے پھینکے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ کی زوجہ نے پوچھا، حاجرہ نے پوچھا کہ کس کے سہارے چھوڑا، تو کہا اللہ کے حکم پر. آپ فرماتے اذا اللہ یدعونا ثم رجعت، فرماتے جائیے، اگر اللہ کے سہارے چھوڑا ہے تو ڈزنٹ میٹر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بچائیے آپ. جس رب نے آپ کو رزق دینا وہ ہمیں یہیں دے دے گا. اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں نہ کوئی بے آب ہو گیا، وادی کے اندر کچھ بھی نہیں، اگر وہ آپ کو وہاں دے دے گا تو ہمیں یہاں دے دے گا. چلے جی وہ سارا رزق تو مل گیا، سارا کچھ ہو گیا، وہ پانی کا چشمہ بھی پھوٹ پڑا. میں تو واقعہ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کہا حضرت حاجر نے زمزم، وہ رک گیا. رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ام اسماعیل حضرت حاجرہ پر. لولا انہا اجلت، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی، لکانت زمزم عینن معینن، تو اس روئے زمین کا سب سے بڑا سورس آف واٹر یہ زمزم کا کنواں ہوتا. فرمایا ام اسماعیل نے بہت جلدی کی. جب پیغمبر کی ایڑیوں سے پانی پھوٹا، رگڑ سے پانی پھوٹا تھا، وہ اتنا بابرکت پانی تھا جو کبھی نہ رکنے والا تھا، اور جس کی کوالٹی اور کوانٹٹی نیور شوڈ بی کنٹرولڈ.
جو کبھی بھی کنٹرول نہیں کی جا سکتی تھی، پر میں کاش وہ زمزم نہ کرتی، چپ رہتی، آج روئے زمین کا سب سے بڑا سورس پانی کا لوگوں کے لیے یہ ہوتا۔ چلیں جی، وہ بچہ جوان بھی ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا، خوشی ہوتی ہے اولاد جوان ہو جائے تو اچھا لگتا ہے نا جی۔ کبھی چھوٹا ننھا سا بچہ گود میں لے کے باپ اور ماں سوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ جب گرو کرتا ہے، اور گرو کرنے کے بعد جو بڑا ہوتا جاتا ہے تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، اور ہے بات تو ہے نا۔ اور ایسا نوعمر بچہ جب بالکل ساتھ دوڑنے کے قابل ہو جائے، فلما بلغ معه السعي، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا نا کہ اسماعیل اس قابل ہو گئے ہیں کہ باپ کی انگلی چھوڑ کے ساتھ دوڑ بھی سکتے ہیں، دوڑنے کے قابل بھی ہو گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دے دیا، قال یا بنی انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب نئی بات آ گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دے دیا کہ اب اس بیٹے کو ذبح کر دیجئے۔ بڑا مشکل کام ہے۔ میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں، میں نے ظاہر ہے ساری زندگی میں نے اپنے کسی بچے کو آج تک ابیوز نہیں کیا، گالی نہیں دی، میں نے بچوں پر کبھی شاؤٹ نہیں کیا، نیور ان مائی لائف آئی شاؤٹڈ آن مائی کڈس، نیور۔ میں کبھی شاؤٹ نہیں میں نے کیا۔ ہاتھ اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو بات ہی بڑی پولائٹلی کرتا ہوں، بات کتنی ہی ناپسندیدہ ہو لیکن میں بڑی سافٹلی بات، سخت سے سخت بات بھی لطیف پیرائے میں کرتا ہوں۔ ذبح کرنا کی بات کوئی تصور کر سکتا ہے؟ نیور۔ فرمایا آگے کیا فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم دیا گیا ہے۔ اچھا اس پر جرح ہو سکتی ہے، آپ کہیے گا کہ بیٹا مجھے خواب آیا ہے، تیری میں تیرا میں رشتہ نا، مجھے بڑا روحانی قسم کا خواب آیا، اس کی صداقت جو ہے ازہر من الشمس ہے، مجھے خواب آیا ہے کہ میں تیری شادی تیری پھپھی کے گھر کر دوں۔ ماں نے کہا تے جھوٹا خواب ہے، خالہ تو نہیں ہے، پھپھی تین خواب آ گئے نے، تین ادھر خواب آ گئے نے۔ پھر دیکھیں کیسے مخالفت کیسے شروع ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں خواب حجت تو نہیں ہوتے، اور خواب کبھی خواب صرف پیغمبر کا حجت ہوتا ہے، خواب صرف پیغمبر کا حجت ہوتا ہے، وگرنہ کسی کا خواب نہ حجت ہوتا ہے نہ دلیل ہوتا ہے۔ دلیل اور حجت اگر ہے تو خواب پیغمبر ہے، وگرنہ کسی کا خواب نہیں ہے۔ تو کہا بابا جو آپ کا جی چاہتا ہے کر دیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو واقعی صبر کا مظاہرہ حنیف جالندری نے بڑا اچھا اس کا منظر کشی کی۔ کہتے ہیں پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ حنفیظ جالندری کہتے ہیں پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ بڑا یعنی ایسی بات جو انسان کے عقل کے کسی گوشے میں سمانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کہتے یہ دیکھا ہے میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادتاً بیٹا جھک گیا فرمانے پدری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر۔ عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کے چہروں پر۔ پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے والی تھی۔ ایسا ہی ہے، پتہ تو نہیں تھا کہ چھری چلے گی کہ نہیں چلے گی، وہ تو نہیں چلی، اللہ نے روکا نا، چل تو جانی تھی۔ ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا پس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا، مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، حیات نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے۔ آج اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ میرا ہر بندہ اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی، اب حکم آ گیا اللہ کا، اور اللہ نے اس کو ٹال بھی دیا۔ انا عزم الجزاء معذ البلاء، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر۔ تقدیر کے فیصلوں کی حکمت عملی سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں اور آپ اس چکر میں ہیں کہ ہمیں تقدیر کی حکمت عملی سمجھ آ جائے، نہیں آتی ہے نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ہم ظاہر کے قائل ہیں، ظاہر بھی ان لوگ ہیں نا، ظاہر کے قائل ہیں۔ آپ کے ذہن میں واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا، ہے نا واقعہ؟ اس واقعے پر تو میرا خیال ہے 8-10 جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن میں تو 2-4 منٹ میں بات کروں گا اور بات کو ختم کر دوں گا۔ اچھا یہ دیکھیے کیا چیزیں عقل کے دائرے میں آتی ہیں۔ میں اصل میں بتاتا ہوں کہ تقدیر کا ہر فیصلہ سمجھ نہیں آتا،
اور نہ ہی تقدیر کی حکمت عملی کبھی سمجھ آتی انسان کو. انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، اس کے باطن میں کیا ہوتا ہے یہ ذات الہی جانتی، اور کوئی نہیں جانتا، اور کوئی نہیں جانتا. اذا راکبا فی السفینہ تھی، اللہ فرماتے ہیں. اب یہ لمبا واقعہ آتا ہے، اس کا میں کرکس نکال رہا ہوں. جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، واقعے کی طرف نہیں میں جا رہا جی، تو فی السفینہ تھی خرقہا کالا، اس کشتی میں سوار ہوئے. وہ ملاح نے نوجوان لڑکا تھا، اس نے اسے کہا کہ ہمیں ذرا دریا کے پار تو اتار دو. تو کہا آ جائیے بیٹھیے. جب دونوں وہاں بیٹھے کشتی کے اندر، اور جب کشتی کنارے لگی تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، اس کے اندر ہول کر دیا، تختہ اس کا اکھاڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات بڑی گراں گزری. کالا اخرقتھا لتغرق اہلھا، کئی بڑا لقد جئت شیئا امرا. کہتے بڑی عجیب سی بات ہے، ایک تو وہ بیچارہ مفت لے کے آیا آپ کو، اس نے ہم دونوں کا ریکارڈ کیا ہے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ منزل پر پہنچ کے اس کی سواری کو آپ نے بالکل عیبدار کر دیا ہے. آپ نے کہا خاموش ہو جائیے موسیٰ علیہ السلام، دوبارہ بات نہ کیجیے گا. اگلی بات دیکھیے، جب آگے بستی میں چلتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا، 9 عمر بچہ، تو اس کو گلا دبا کے ختم کر دیا. اذا لقی غلاما فقتلہ، اور اس بچے کو دیکھا تو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیہ، خضر علیہ السلام کتنی عجیب بات ہے، بچے کو مار دیا اور بغیر وجہ کے مار دیا. فرمایا بغیر نفس لقد جئت شیئا نقرا، اتنا عجیب کام آپ نے کیا ہے کہ میں بتا نہیں، اتنا ناپسندیدہ کام ہے کہ ایک بچے کو بے گناہ کو جان سے مار دیا. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، کا موسیٰ چپ کر جائیے، دوبارہ سوال نہ کرنا. اگر آپ نے دوبارہ سوال کیا تو میری اور آپ کی سنگت اور رفاقت یہی منقطع ہو جائے گی، آپ خاموش ہو جائیے. خیر وہ خاموش ہو گئے. آگے چلے تو بستی میں پہنچے. بستی والوں سے کہا ہم بھوکے، ہمیں کھانا دے دو. انہیں کوئی کھانا نہیں. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے، آپ کسی کا مہمان جائے کہ میں بھوکا ہوں مسافر، مجھے کھانا کھلا دو، تو کہ جی کوئی کھانا وانا نہیں ہے، جائیے راستہ لیجیے اپنا. انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. اور اس کے بعد ان کے گھر کے اندر کی کنسٹرکشن یا کوئی پرابلم آ جائے کہ یار کام کر دے جاؤ ساڈا، کریں کام کہ یہ روٹی مانگی دی نہیں، پانی دیا نہیں، کہتے کام کر جاؤ. اللہ فرماتے ہیں ان یضیفہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، ان کے گھر کی دیوار گر رہی تھی. دونوں اللہ کے پیغمبر، دونوں نے دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا، کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری. کہا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، فرمایا روٹی نہیں دی، پانی کھانا نہیں دیا، کم از کم دیوار کی لیبر تو لے لیں، اجرت تو لے لیں نا، پیسے تو آ جاتے، پیسے لے کے باہر سے کھانا کھا لیتے. آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. قال ھذا فراق بینی و بینک، فرمایا یہ بینی کا، فرمایا یہ میرے اور آپ کے مابین جدائی کی آج ڈیسیژن ہو گیا، ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. ہاں لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو تعویل جو ہے وہ کر دوں گا. اچھا تینوں باتیں بڑی عجیب ہیں، بچے کو قتل کر دینا، کشتی کا تختہ اکھاڑ دینا، اور کسی کا کھانا نہ دے کے پھر بھی ان پہ احسان کرنا. آپ نے فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، فرمایا وہ کشتی جس پر ہم نے سفر کیا، کہتے ہیں فاردت ان ایبھا، میں نے اس چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں. وکان وراءہم مالک، اصل میں جہاں کشتی نے جا کے پڑاؤ ڈالا تھا اس لوکیلٹی کا جو بادشاہ تھا یا حکمران جو تھا، فرمایا یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ سب کی کشتیاں غصب کر رہا تھا، کہیں انویژن کرنا تھا، کہیں حملے کے لیے جانا تھا. اس حملے کے لیے وہ ساری کشتیوں کو کیپچر کر رہا تھا، اپنے قبضے میں لے رہا تھا. جیسے آپ نے جلسہ کرنا ہو تو سارے کنٹینر قبضے میں نہیں کر لیتے، ویگنیں قبضے میں نہیں کر لیتے، یہ تو ہمارا مزاج ہے نا. تو وہ بھی کشتیاں قبضے میں کر رہا تھا چونکہ اس کو ٹریول کرنا تھا. مسکرا رہے ہیں آپ لوگ، ایسا ہی تو ہے نا. وہ کشتی کو انہوں نے عیب جو ہے وہ سارے عیب دار کر دیا تاکہ وہ ٹریول نہ کر سکے، رو نہ کر سکے سمندر کے اندر. تو اب انہوں نے بتایا اصل میں نے 2 نقصانات تھے. ایک نقصان یہ تھا کشتی بادشاہ لے جاتا اور یہ بیچارے بے روزگار ہو جاتے، بہت غریب تھے، 2 بھائی تھے، بہت ہی غریب تھے، تو یہ بے روزگار ہو جاتے. یہ چھوٹا ضرر، یہ بڑا ضرر تھا. اور چھوٹا ضرر تھا کہ میں تختے کو اکھاڑ دیتا اور اکھاڑنے کے بعد بادشاہ دیکھ کے اس کو چھوڑ دے گا کہ یہ عیبدار کشتی ہے، وہ باقی کشتیاں لے جائے گا. یہ دونوں بھائی مل کے تختہ لگا لیں گے، کشتی دوبارہ ریسٹور ہو جائے گی، ریپیئر ہو جائے گی. اللہ نے پیغام یہ دیا، آپ لوگوں کو یہ پیغام دیا، جب 2 ضرر، تب تعارض آ جائے، 2 ضرر آ جائیں، 2 تکلیفیں، مصیبتیں آ جائیں، تو فیصلہ کر لیا کرو بڑی مصیبت کون سی ہے، چھوٹی کون سی ہے.
حدیث پاک میں آتا ہے جب دو مصیبتیں ٹوٹ پڑیں تو چھوٹی مصیبت کو گلے لگا لو، بڑی کو چھوڑ دو۔ بڑی مصیبت یہ تھی کہ کشتی قبضے میں لے کے ان کو بے روزگار کر دیا جاتا، چھوٹی مصیبت یہ تھی اسے عیب دار کر دیا جاتا اور وہ دوبارہ ریپیئر کر لیتے۔ وہ دیٹس جسٹ فار دا ٹائم بینگ، وہ ایک عارضی نقصان تھا۔ کہا کہ وَأَمَّا الْغُلَامَ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ فرمایا جس بچے کو میں نے مارا ہے نا، یہ بچہ بڑا خوبصورت تھا اور ماں باپ اسے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اصل میں یہ بچہ اپنے ماں باپ کی سرکشی اور کفر کا سبب بنتا ہے۔ نہیں بنتے بچے، نہیں بنتے ہیں نا۔ اگر بچہ ضد کر لے کہ میں نے یہاں شادی کرنی تو کیا کر لیں گے آپ؟ کتنا حوصلہ ہے آپ کے اندر، کچھ کر لیں گے؟ اگر وہ ٹربل شوٹنگ کر کے آتا ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ کتنا زور لگا لیں گے؟ آپ مجھے بتائیے تو صحیح۔ گھر سے نکال دیں گے، گھر سے نکال کے آپ کا اپنا اکاؤنٹ سیٹلڈ ہو جائے گا۔ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے؟ اولاد انسان کو بغاوت اور سرکشی پر مجبور کرتی ہے۔ بندہ رب کا بھی سرکش ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول کا بھی سرکش اور باغی بن جاتا ہے۔ اولاد انسان کو اس نہج پر لے جاتی ہے جہاں انسان ایمان بھی برباد کر بیٹھتا ہے اور اپنے اعمال کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہ جاتا، یہ ماں اور باپ دونوں کی سرکشی، بغاوت اور کفر کا سبب بنتا اور اس کی ساری نسل کفر میں انوالو ہوتی۔ ہم نے اس کی زندگی لے لی اور پھر اس کے بدلے اسی کے ماں باپ کو اولاد دی اور بیٹی دی، بیٹے دیے، اور پھر ان میں سے ایک بیٹی کی شادی ایک نبی کے ساتھ ہوئی اور پورا خاندان نبوت بن گیا۔ اور تیسری بات انہوں نے کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا۔ اچھا جی، اب دو باتیں ہیں یہاں، اگر میں دیکھوں دو نقصان ہے نا۔ ایک یہ تھا کہ بچے کی جان کا چلا جانا، اور دوسرا نقصان یہ تھا کہ پوری نسل کا کفر کے اندر داخل ہو جانا۔ بڑا نقصان کون سا ہے؟ جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ پیغام دیا کہ میرے بندو، جب دو مشکلات کے اندر، ضرر کے اندر تعارض آ جائے اور ایک بڑا ضرر اور ایک چھوٹا ضرر ہو، اینڈ یو ہیو ٹو اڈاپٹ دا لیسٹ لاس۔ آپ کو کس نقصان کی طرف جانا ہے؟ لیسٹ لاس کی طرف جانا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھ کے سمجھا بھی کریں نا ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا منشا اور مقصد کیا ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور وہ دیوار تعمیر کی تھی نا دونوں نے مل کے، اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اصل میں ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ ان کا باپ کیا تھا؟ بڑا نیک آدمی تھا۔ اور آپ نیک ہے نا، تو جان لیجئے گا کہ یہ جو نیک تھے نا بچے، جن کا والد نیک تھا، حدیث پاک میں آتا ہے وہ 7ویں پشت میں نیک تھا۔ کتنی پشت میں نیک تھا؟ 7ویں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ تقوی اختیار کرو، زہد اختیار کرو۔ میں اللہ کا رسول اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 80 سال تک تمہارے تقوی اور زہد کا اظہار تمہاری نسل کے اندر فرما دے گا۔ 80 سال تک، 80 ایئرز تک تمہاری نسل میں وہ ٹریول کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کان ابوہما صالحا، تو پتہ یہ چل گیا کہ ماں باپ اگر نیک ہوں تو یقیناً اس کا نفع جو ہے اس کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ ہم بھی نیکی کی طرف چلیں گے جی، بہت اس پر بحث کی جا سکتی ہے۔ لوگ مجھے ملنے آتے ہیں، بہت ملتے ہیں، کوشش کرتا ہوں اوائڈ کرنے کی، کم سے کم ملوں۔ اچھا یہ کم از کم اس کا کنکلوژن کرکس تو میں دیکھوں۔ مجھے جو کرکس اس کا نظر آیا وہ یہ آیا کہ یہ پورے واقعے کا کہ ہر فیصلے کے اندر رب کی حکمت اور رضا ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی تھی، سمجھ کس کو آئی تھی؟ اچھا یہ بتاتا چلوں کہ کہیں آپ کی بھام نہ پیدا ہو جائے۔ خضر علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ ایک کے پاس تکوینی علم تھا، ایک کے پاس تشریعی علم تھا۔ یہ میں تھوڑی مشکل بات کر رہا ہوں، مولویوں والی بات کر رہا ہوں، استادوں والی بات کر رہا ہوں۔ تکوینی علم کہتے ہیں جو ما کانا یکونو، جو امر الہی سے ہوتا ہے۔
جیسے بارش کا ہو جانا اور کیا کہتے ہیں اپنا جینا، موت ہے، حیات ہے، رزق ہے، صحت ہے، یہ تکوینی امر ہے۔ ایک تشریح ہوتا ہے علم، وہ تشریح علم یہ ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، ناپاک ہو گئے ہو، پاک ہو جاؤ، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، جو اپیرنٹلی جس پر آپ کی شریعت بیس کرتی ہے اور جس پر آپ کو چلنا ہوتا ہے۔ خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ ان دونوں کے علم میں فرق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جب وہ کشتی میں بیٹھے تھے نا دونوں، تو پوچھا تھا، ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ یا اللہ میں تجھے بڑا محبوب ہوں، کوئی مجھ سے بھی بڑھ کے علم والا تیرے پاس ہے پسندیدہ؟ اللہ نے فرمایا ہاں، جائیے فلاں جگہ پر خضر ہوں گے میرے بندے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس کو کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ اس کے تناظر میں ساری چیز آتی ہے۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی تقسیم پر ہمیشہ کیا رہنا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے۔ ہر فیصلے میں اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی۔ کبھی دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی عزت دے کے آزماتا ہے، کبھی رسوا کر کے آزماتا ہے، کبھی پیسہ لے کے آزماتا ہے، کبھی دانائی دے کے آزماتا ہے، کبھی دانائی کو چھین کے آزما لیتا ہے، اور ہر بندے کو اس کی استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نہیں میں چند دن پہلے میرے ساتھ ایک ہاسپٹل کے ایم ایس تھے اور میں ساتھ تھا، کوئی 4-5 میرے ساتھی تھے میرے ساتھ، اسٹوڈنٹس سے، سینئر اسٹوڈنٹس سے۔ تو جب میں ان سے بڑی محبت اور ادب سے بات کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کہہ کے بات کر رہا تھا، مجھے انہوں نے پوچھا کہ استاد جی یہ کون تھا؟ تو میں نے کہا وہ ایم ایس تھے ہاسپٹل کے۔ یہ تو میں کیا اسے کیا ہے؟ چپ، آپس میں دیکھ کے کنکشنوں سے مسکرا رہے ہیں، دزدیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو بعد میں آپس میں کہتے ہیں یار تے خاکروب لگتا ہے شکلوں، یہ ایم ایس ڈیوڈ اسپال تھا ایم ایس۔ And I was hearing, thinking over it. اللہ تعالیٰ شکلیں دیکھ کے نہیں دیتا، صورتیں دیکھ کے نہیں دیتا، اس کا فیصلہ اور حکمت اس میں کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ جس کو دیتا ہے استعداد دے کے دیتا ہے۔ اللہ نیک اولاد کی خود حفاظت فرماتا ہے، ایسا ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولاد نیک ہو اللہ خود حفاظت فرماتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ صبر کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ اور بھی بہت کچھ ان پر عقدے کھل جاتے، لیکن نے صبری کا مظاہرہ کیا اور خضر علیہ السلام چھوڑ کے الگ ہو گئے۔ یقیناً یہ باتیں قابل غور ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے اگر بندہ تقوی اور زہد اختیار کرے۔ جی ڈپریشن، انگزائٹی، ایچ اینڈ ایوری ویئر، ہر جگہ ڈپریشن، کہیں بیوی کی پریشانی ہے، کہیں اولاد کی پریشانی ہے، کہیں مال کی پریشانی ہے، دکھ ہی دکھ ہے، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ یہ دکھ اور آزمائشیں یہ ایمان کی پختگی کو اور یقین کو پرکھنے کے لیے آتی ہیں۔ آزمائشیں، دکھ ایمان کی پختگی کو اور آپ کے یقین کو آزمانے کے لیے آتی ہیں، اس کو پرکھتی ہیں کہ اس کا ایمان کتنا کامل ہے۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالا۔ اور شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ مایوسی ایسی دھوپ ہے جو سخت ترین وجود کو بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ از اے سائلنٹ مرڈرر، یہ مایوسی جو ہے خاموش قاتل ہے، یہ خاموش قاتل ہے، اور یہ ایسی خاموش قاتل ہے جو زندگی کا ہر ذائقہ جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے اور زبانیں زہر اگلنے لگتی ہیں۔ میں نے ایک چیز دیکھی، اگر آپ ڈپریسڈ ہیں، آپ حالت انگزائٹی میں ہیں، آدمی کا ایٹیٹیوڈ 2 طرح کا ہوتا ہے، یا پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہے نا؟ جب آپ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، انگزائٹی میں ہوتے ہیں، حالت ڈپریشن میں ہوتے ہیں، تو آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کی تھنکنگ، آپ کی پرسیپشن آئدر اٹ وڈ بی پازیٹیو اور نیگیٹو۔ اگر آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ اگر پازیٹیو ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ناکامی اور محرومیاں جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ذریعے آپ کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار فرما دے گا اور آپ بلندی پر آ جائیں گے۔ اور اگر آپ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا؟ سوئسائڈ۔ کیا؟ سوئسائڈ، خودکشی کر لیں گے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ الحجر، سورہ الحجر
اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رحمت ربِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ، جو میری رحمت سے مایوس ہوتے ہیں گمراہ ہیں۔ اچھا، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی امام بخاری کی، وہ ایک بندہ تھا اس نے 99 قتل کیے، ہے ذہن میں کوئی حدیث؟ وہ 99 قتل کیے، اب اس کے 99 مرڈر کرنے کے بعد، 99 قتل کرنے کے بعد وہ سخت ابہام کا شکار تھا۔ اب اس کا ایٹیٹیوڈ دو طرح کا چل رہا تھا۔ فرسٹ واز ڈس اپوائنٹمنٹ، وہ پہلے بندے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ میں نے 99 مرڈر قتل کیے ہیں۔ اس نے کیا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اس بندے نے کیا کہا تھا؟ جسٹ ہیل از یور ڈیسٹینیشن، جہنم تیرا ٹھکانہ ہے۔ کیا ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی تھی نا؟ نہیں، مایوسی نہیں تھی۔ آپ میرے پاس ہے مولانا میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، میں نے بیوی کو طلاق دے دی، گھر سے مار دیا، نکال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ میں کہ اللہ بھی تو تے گیا، پھر جا، پھر بس تو فارغ ہیں، تیرے لیے جہنم بنی ہے، تو نے جہنم میں جانا ہے۔ انہیں پتہ ہے جانا جہنم میں ہے، چلو 2-4 گناہ اور تو کر لو نا۔ پھر جب ڈیسائیڈ ہو ہی چکا ہے، جب اسے کہا گیا کہ تم تو جہنمی اور تم نے بہت 99 مرڈر کیے، اس نے کہا آئی شوڈ کمپلیٹ دا فگر۔ اسے راؤنڈنگ فگر چاہیے، تو اس نے ایک اور کر کے 100 پورے کر دیے۔ یہ تھی ڈس اپوائنٹمنٹ۔ اور جب نیکسٹ گیا، اسے پوچھا کہ میرا کوئی بچاؤ کا طریقہ ہے؟ نہیں، یس آف کورس، کیوں نہیں ہے؟ اللہ تمہارا محافظ ہے، نگہبان ہے، معاف کرنے والا، فلاں جگہ چلے جاؤ، اللہ کے نیک بندہ بیٹھا ہے، معافی مانگو۔ جب اس کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوا تو معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد وہ راہ راست پہ آ گیا۔ میرے دوستو، بات یاد رکھیے گا، ڈپریشن، انگزائٹی اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹس، یہ چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، یہ زندگی سے کبھی باہر نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہمیشہ ایسی مسائل میں ڈالتا ہے۔ علامہ اقبال نے دعا کی، بڑی اچھی، میں بھی کہتا ہوں آپ بھی دعا کیجئے۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، کوئی عروج دے نہ زوال دے، کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، کہ زمانہ میری مثال دے، کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مشکلوں سے نکالے اور آپ کو مشکلوں سے نکالے۔ عید نزدیک آ رہی ہے، we'll discuss the sacrifice online in the next Friday۔ یہ ڈسکس کریں گے آن لائن۔ اب تو بیگمات بھی آن لائن ملتی ہیں۔ It was quite strange for me۔ میں ایک گلی سے نہیں گزرتا، رات جب مدرسے سے آتا ہوں، میرا شاگرد یہیں کی کونے میں بیٹھا ہوگا، مجھے نظر نہیں آ رہا، دوبارہ وہ منصور صاحب یہیں کے بیٹھے ہوں گے۔ تو میں نے کہا یار میں بہت ایگزاسٹ ہوں، میں نے اس گلی سے نہیں گزرنا، تو میں نے گھر جانا ہے۔ تو کہنے لگے کہ استاد جی آ جائے۔ میں کہ یار وہ پہلے میری تاڑ جی بیٹھے ہوں نے، انہوں نے کہنا مولوی صاحب آ گئے دم کرا لو۔ تو میں کہ 8-10 بچے لے آتے ہیں، خواتین آ جاتی ہیں، بھی دم کر دے دم۔ وہ دم کرتے کرتے جو ہے وہ میں وہیں کھڑا کھڑا میرا اپنا دم نکلنے لگ جاتا ہے گلی کے اندر۔ کہتے ہیں علامہ صاحب لب دے نہیں تسی، میں پریشان ہو جاتا ہوں، وہ میں گلی بدل لیتا ہوں۔ جب رات لیٹ ہو جاؤں گھر جاتا ہوں تو گھر والے ناراض ہوتے ہیں کہ راتی 10 بجے کتنے سو تسی، وہ عجیب سی پریشانی انگزائٹی میرے لیے بن جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلے آج ٹریک چینج کرتے ہیں، میں نے ادھر سے جانا ہے اور وہاں سے نکلیں گے، تو یہ ان لوگوں سے بچ جاؤں گا۔ دم کرانا ہوگا صبح کروا لیں گے، نماز فجر کے بعد مدرسے جاؤں گا تو کروا لیں گے۔ تو آگے گیا تو مجھے لوگوں نے دبوچ لیا۔ میں کہا علامہ صاحب ذرا تشریف لائیے گا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہاں سے گزر گئے ہیں، یہ ہمارے بیل کو دم کرتے جائیں۔ میں نے کیا ہو گیا بیل کو؟ کہتے علامہ صاحب رات سے اس کو ٹیمپریچر ہے۔ تو میں کہ یار ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تو میں کیا کروں؟ کہتے علامہ صاحب دم کر دے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں تاثیر رہی ہے؟ تو مجھے کہتے استاد جی بندے کو دوڑے ہو،
تے ڈنگرا نے بس پی گئے ہو. یہ سامنے کھڑا وہ ڈونیشن لے رہا ہے آپ کے سامنے, ہنس رہا, کہہ کے لگا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اب قربانی بھی آن لائن ہے. چلے میں نے کہا آپ کا ذوق بدل دیا جائے. اور باہر طور جی میں نے وہ جو جانور 2-3 کھڑے تھے, اچھا اوپر کہتے کو ہاتھ لگا کے دم کریں. میں کہ یار پھونک مار دیتا, کہتی ہاتھ لگائیں. کہتے دیکھیں میں نے ہاتھ لگایا, کچھ نہیں کہتا. میں نے اس کو اسکن کو ٹچ کیا, وہ بدکا, تو میں 2 فٹ پیچھے. میں کہ آپ تو کہتے کچھ نہیں کرتا. کہتے پتہ نہیں میں ہاتھ لایا تو کچھ نہیں آیا, کچھ نہیں کر رہا, کچھ نہیں کر رہا. میں کہ تیری مہربانی, میری پھونک اتنے پہنچ جائے گی تو میں نے پیچھے رہنے دے. تو باہر طور میں نے دم کر دیا. اب قربانی بھی جو ہے وہ آن لائن ہے. وی ول ڈسکس انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے اس کو ڈسکس کریں گے. جی یہ کچھ سوال بھی 1-2 آئے تھے, دیکھتا ہوں. قربانی کے مسائل بھی افتخار صاحب نے فرمایا تھا اعلان بھی کرنا ہے. جمعے کی نماز کو 2 بجے تک لے آئیے گا پیچھے, کیونکہ شدت کی گرمی ہے اور ٹائم بھی چینج کرنا ہے. ایک تو یہ وی ہیو ٹو ڈسکس اباؤٹ دا بٹ کائن اینڈ کرپٹو کرنسیز کے بارے میں دیکھنا تھا, میں نے بات کرنی تھی, لیکن اب ٹائم جو میرے پاس نہیں ہے. ایک سوال آیا, آج کل جانوروں کو قربانی کے لیے ویٹ گین کرنے کے لیے کچھ خوراک انجیکشن ایسے دیے جاتے ہیں جو کہ نان اسلامک, نان ہلال اجزاء سے بنتے ہیں. اچھا جی اس پر میں ڈسکس کر دوں گا, لیکن فی الحال اتنا بتا دوں کہ سم ٹائم جو کہتے ہیں جی گائے ایسی آ رہی ہے جی, کوئی مختلف طرح کی جو گائے ہوتی ہیں, کیا کہتے ہیں, ساہی وال کی گائے یا آسٹریلین گائے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس کے سیمن کے اندر جو مادہ تولید ہوتا ہے اور اس کا کوئی اس میں ہوتا ہے حرام جانور کا ہوتا ہے, اور جیسے وہ خچر کی مثال دیتے ہیں اور گھوڑے کے گدھے کی مثال دیتے ہیں. تو اس پر میں ڈیٹیل ڈسکشن کر لوں گا, لیکن فی الحال اس کا جواب اتنا دیتا ہوں, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ انہوں نے انجیکشن لگایا اور حرام لگایا یا حلال لگایا, اس کو آپ چھوڑ دیجئے, وہ جانور حلال ہے. اتنی بات آپ سن لیجئے گا. ڈیٹیل ڈسکشن انشاءاللہ اگلے جمعے کو کر دوں گا اور اس کا جواب بھی دے دوں گا. فی الحال اتنا میں نے بتا دیا ہے, گائے آپ خرید دیتے ہیں, جانور خریدتے ہیں تو حلال اور جائز ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ویٹ گین کرنے کے نان اسلامک جو ہے وہ انجیکشن یوز کیے جاتے ہیں. آج کل ایک بات اور خاص و عام زبان پر ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے, رہنمائی فرما دیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ایک وقت وہ تھا جب اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا جاتا تھا, ابتدائی ایام میں تھا اسلام کے. میں نے یہ حدیث بھی پڑھائی اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد کلی یا وضو کرنے کی, اور دوسری حدیث بھی میں نے پڑھائی ہیں جی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ وضو کے بغیر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. تھا ایک وقت تھا رسالت مآب علیہ السلام نے, ایک وہ بھی تھا کہ جب آپ رسالت مآب علیہ السلام نے پاپوش مبارک پہن کے نماز ادا فرمائی. تھا ایسا وقت؟ ہاں تھا ایسا وقت تھا. ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب نماز میں اسلام کا جواب بھی دے دیا جاتا تھا. اب آپ جواب دیتے ہیں؟ نہیں دیتے نا, تو وہ ایسی بات نہیں ہے. اب مسائل کو میرا خیال ڈسکس نہ ہی کریں تو اچھا ہے. 2-3 باتیں سن لیجئے گا. قربانی کس پر واجب ہے جی؟ عاقل پر, بالغ پر, مقیم پر, صاحب نصاب پر. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ مجھے بتا دی, صاحب نصاب سے آپ کیا مراد لیں گے؟ صاحب نصاب سے آپ کیا مراد دیتے ہیں؟ اچھا آپ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی, کوئی 80,000 90,000 اتنے پیسے بنتے ہیں, تو کیا پورا سال اس کو زکوٰۃ کے لیے پورا سال گزارنا شرط ہے قربانی کے لیے؟ قربانی کے لیے بولیے, ڈریے نہیں, کچھ نہیں. تو پھر وہ کون سے دن ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ آ جائے؟ 3 دن ہے. کون کون سے ہیں جی؟ 10 ذی الحج, 11 ذی الحج, 12 ذی الحج. ان 3 ایام نہر کے اندر اگر 3 دنوں کے اندر اگر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ آ جاتی ہے جس سے آپ قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں یا حصہ ڈال سکتے ہیں, تو قربانی آپ پر کیا ہے؟ واجب. پھر آپ قربانی دینا ہوگی. دوسروں کی طرف سے آپ قربانی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اجازت لے کے کریں گے. ٹھیک ہے. بچے مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے. چلیں جی. اونٹ کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ ڈرا نہ کریں. کتنے سال کا؟ 5 سال کا. گائے اور بکرا, دمبا اور بھیڑ کتنا چل جائے گا جی؟ 6 ماہ کا. اگر ہیلدی ہو تو 6 ماہ کا چل جائے گا. اور یہ بتا دیجئے کہ نیل گائے کی, ہرن کی قربانی کر لی جائے؟ نیل گائے, ہرن, یہ نہیں, چونکہ اللہ کے رسول نے اس کی جنس متعین کر دی ہے. اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے گا, بکرا ہو, بکری ہو, بھینس ہو, بیل ہو, سانڈ ہو, دمبا ہو, بھیڑ ہو, یہ تو قربانی ہو سکتی, باقی نہیں ہو سکتی. اور ایک میں قربانی موجودہ کرنی ہے اور باقی پچھلے سال کی قربانی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک ہی ہو جائے گی. باقیوں کی نفلی قربانی گوشت سارا کا سارا آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. اور میرا خیال اتنی کافی ہے. چلے آپ سنتے ادا فرما لیجیے. 2 بج گئے ہیں. نماز کا وقت میں پیچھے لاؤں گا اگلے